نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے قیامت کا ذکر فرما رہے تھے، کر رہے تھے، قرآن کی آیات پیش کر رہے تھے، تو اس وقت سامنے سننے والوں نے جو اعتراضات کیے تھے، تو اس میں اللہ کے نبی جب قیامت کا ذکر کرتے تو بار بار ان سے ایک بات سوال کرتے اللہ کے نبی سے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ وقت کب آئے گا آپ قیامت کا جو بار بار دھمکی دے رہے ہیں، اگر آپ سچے تو لاؤ، آپ بول رہے دنیا ختم ہو جائے گی فلاں فلاں بہت ساری باتیں، متی وعد الحق، وعدہ کب ہوگا وہ وعدہ تمہارا، اگر آپ سچے ہیں تو لاؤ اسے۔ اور پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آگے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے، بار بار پوچھتے ہیں کہ تکرار کے ساتھ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے فیما انت من ذکراھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے صرف۔ اسی طرح قرآن میں بہت سارے مقامات کے سلسلے میں سوالات کرتے گئے لوگ، جوابات آتے رہے اللہ کی طرف سے، اور یہاں بھی وہی سوال ہوا۔ سورہ قیامہ کی آیت آپ کے سامنے میں پڑھا، یسألون ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، اس میں پوچھتے ہیں آپ سے آ کے بار بار، لاؤ قیامت، ایان یوم القیامہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس قدر کمزور ہے اور وہ قیامت کے منظر کو دیکھنا برداشت کر سکے گا، اس کی ہولناکیوں کو، اس کی تباہی اور بربادی کو۔ یسألون ایان یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اے انسان تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس قیامت کے منظر کو دیکھ سکے۔ جب قیامت رونما ہوگی تو ایسے ہو جائے گا کہ گویا کہ تیری آنکھوں کے اندر جناب علی تلپٹ ہو جائیں گی، پتھرا جائیں گی تیری آنکھیں، تو اس منظر کو دیکھ نہیں سکے گا، تاپ نہیں لاگ سکے گا۔ وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تیری جو روشنی ہے، تیرے اسرار وہ ختم ہو جائے گی۔ انسان ہے کیا؟ زیادہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں سے انسان اگر گھر میں آ گئے تو اندھیرا ہو جاتا، کچھ بھی نہیں دکھتا۔ زیادہ اگر آنکھوں پہ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں کہ روشنی آپ پہ پڑ گئی حد سے زیادہ، کچھ سیکنڈوں کے لیے آپ کی بینائی ختم ہو جائے گی، وہاں پہ اندھیرا آ جائے گا۔ قیامت کا تو وہ منظر کیا تو دیکھ سکے گا اسے؟ وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جبکہ تیری آنکھیں پتھرا جائیں گی، تیری آنکھوں کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی دیکھنے کی۔ اور پھر کیسا منظر ہوگا؟ وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، ارے تیری آنکھ تو آنکھ، بلکہ یہ 14ویں رات کی چاندنی ختم ہو جائے گی، چاند گہنایا جائے گا، جیسے چاند گہن لگتا ہے، دیکھیے چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج آپس میں ایک سا ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، یہ بھی حالت دیکھے گا چاند سورج زمین و آسمانوں کی، اس وقت انسان کہے گا کہ اب میں کہاں بھاگوں، کدھر بھاگوں، کہاں پناہ کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اب تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تجھے تو اب اپنے رب کے سامنے ٹھہرنا ہے جا کے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج کا دن تو وہ دن ہے کہ انسان کو وہ سب کچھ بتلا دیا جائے گا دنیا میں جو کچھ کر کے آیا ہے، آج وہ دن ہے، آج قیامت۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یوم القیامہ پہ ہم ایک آیت سورہ فاتحہ میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ یہاں یوم القیامہ، اور سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا،
اور وہ انصاف کے دن، جزا کا دن جو قائم ہونے والا قیامت کے بعد ہی ہونے والا ہے، اس دن اور وہ قیامت کا دن اور حساب اور کتاب آنے والے دن سے پہلے کیا ہونے والا ہے، اس کی تفصیلات میں ہم آج جا رہے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے منظر کو کیسے بتایا ہے۔ صرف آیات کی ترجمانی سے جناب علی قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی ایک سورت چھوٹی سی ہے، سورہ تکویر، اس میں قیامت کا منظر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، تکویر، اللہ فرماتے ہیں جو قیامت قائم ہوگی، دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، سب سے پہلا جو کام ہوگا اللہ فرماتے ہیں سورج اور اس کی تمازت کو لپٹ دیا جائے گا، ختم۔ اذا الشمس کورت، سورج کے اندر سے جو حدت ہے، جو ہیٹ ہے، اس کی جو گرمی ہے، اللہ اس کو ختم کر دے گا، ٹھنڈا کر دے گا اسے، اس کے اندر جو گریویٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے، سیارے بڑے بڑے، یہ سب کہاں ہیں؟ کیسے لوگ کام کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بنایا ہوا جو سولار سسٹم ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ نظام شمسی، اس کا جو اصل مرکز ہے وہ سولار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورج، اس سولار سسٹم کو، اس کے بنیادی میکانزم، اس کے سسٹم کو جب ختم کر دیں گے تو پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ اب یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ سب سورج کے گردش کر رہے ہیں سارے، اور سورج، چاند میں کوئی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی جو ریفلیکس ہوتی ہے تو چاند کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی سیارے اور ستارے ہیں جو سورج کے ارد گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، گویا کہ ان کا جو میگنیٹک جو پاور ہے سورج کا، اللہ فرماتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح زمین جو چکر لگا رہی ہے سورج کے، زمین کا جو گریویٹی نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ یعنی نظام شمسی جو ہے وہ جب ختم ہو جائے گا تو خود بخود یہ کائنات کا نظام برخاست ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اذا الشمس کورت، جبکہ سورج اور اس کی تمازت کو لپٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جتنے ستارے چمک رہے ہیں یہ سب بے نور ہو جائیں گے، کیونکہ سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ستارے آپ کو روشن نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو آج سائنس ڈکلیئر کر دی، اور قرآن مجید 1400 سال پہلے آپ کو قرآن میں بتا دیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ پہاڑوں کو اپنے مقام سے چلایا جائے گا، چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی گابند اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی عربوں کی سب سے زیادہ قیمتی کوئی اگر چیز تھی اس زمانے میں تو اونٹ تھی، وہ جسے ریگستان کا ہوائی جہاز کہا جاتا تھا، اونٹ تھی۔ اور وہ اونٹ جب کہ وہ گابن ہو جائے، بچے دینے والی ہو جائے، تو عرب اس کی خاص طور پہ حفاظت کرتے تھے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب قیامت برپا ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور تمام وحشی جانور اکٹھا ہو جائیں گے۔ قیامت کا ہولناکی اور اس کا حادثہ اتنا سنگین رہیں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں، جیسے ہرن ہے، شیر ہے، بکری ہے، جیسے شیر کو دیکھ کے سب بھاگ جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایسا منظر ہوگا کہ شیر اپنی قوت کو بھول جائے گا، اس کے حواس ختم ہو جائیں گے۔ یعنی بکری اس کے بازو کھڑی ہوئی ہے لیکن اس کو ہوش نہیں رہے گا کہ میرا شکار بازو میں ہے، ہرن اس کے سامنے کھڑا رہے گا لیکن شیر کو ہوش نہیں رہے گا کہ میرا شکار بازو ہے۔ یعنی اس وقت انسان تو انسان، جانوروں کی حواس ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کا منظر وہ ہوگا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بحار، بحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سمندر جو پانی کا نظر آ رہا ہے تمہیں، قیامت کے منظروں میں یہ پانی کا سمند آگ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، سمندر میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی رہیں گی، کیا کرو گے اس؟ اب آپ دیکھیں گے کہ 1400 سال میں اللہ فرمایا کہ سمندر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جتنا بھی آج
ईंधन पेट्रोल निकल रहा है, वो समंदर की तरह से निकल रहा है ना। तो मतलब क्या है, ऊपर पानी है और नीचे जो है वो पेट्रोल है। अल्लाह फरमाते हैं कि समंदर में हमें ऐसी तुग़यानी ला देंगे कि नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, और इस तरह पेट्रोल समंदर के ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा और समंदर में आग ही आग। ये कब बोले बात अल्लाह कुरान में? 1400 साल। आज आंखों से देख रहे हैं अपन, नीचे से निकल रहा क्रोडाइल, उसको रिफाइन करके आज हम गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में फला फला इस्तेमाल कर रहे हैं। 1400 साल पहले वाला समंदर में वो चीज़ है। और जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम समंदर को तो तलपट कर देंगे, मतलब ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर, खत्म। फरमाते हैं गौर करो, फरमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत का मंजर, वइज़ल बिहारु सुज्जिरत वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, और फिर उसके बाद इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा, फिर जितने भी मर चुके हैं उनके अंदर जान डाल दी जाएगी, जोड़ दिया जाएगा, उनके रूहों को उनके जिस्मों से जोड़ दिया जाएगा। वइज़ल मऊदतु सुइलत, और उस कमसीन मासूम बच्ची से पूछा जाएगा कि किस गुनाह की वजह से तुझे कत्ल किया गया था। ये अरबों के उस फेल की तरफ इशारा है जो अरब लोगों के यहाँ कुछ कबाइल ऐसे थे जो अगर उनके यहाँ लड़की अगर पैदा हो जाती तो उसे ज़िंदा दफन कर देते थे। ये कुरान में कई जगह पे है, सूरह बनी इसराइल में है और यहाँ पे भी है। अल्लाह फरमाते हैं कि हशर का जब मैदान होगा, हम उखाड़ेंगे तो हम मजलूम की सबसे पहले दाद रस करेंगे, उसके पूछेंगे, उसका पुरसान हाल दुनिया में कोई नहीं करे, लेकिन सबसे पहले हम मजलूमीन का मुकद्दमा चलाएंगे जो दुनिया में कमज़ोर थे, जिनके ऊपर बहुत बड़ी ताकतवरों ने उनके ऊपर जनाब जुल्म किया था, जबकि दुनिया में उनका कोई पूछने वाला नहीं था। सबसे पहले हमारी अदालत में मजलूमीन को लाया जाएगा। हम अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उसकी तरफ से इंसाफ करेंगे। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, फिर उसके बाद तुम्हारे आमाल नामे खोल दिए जाएंगे, एक एक को खड़ा किया जाएगा। ज़िंदगी भर का जो तुम्हारा आमाल का रिकॉर्ड है, क्या किए तुम, वो पूरा रिकॉर्ड है, उसको खोल के तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत वइज़ा समाउ कुशितत, और जबकि आसमान की खाल खींच लेंगे हम। देख रहे हैं क़यामत, ये आसमान नज़र आ रहा आपको? आज तक कभी बोधा नहीं हुआ, इसके अंदर कोई रास्ते नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि आसमान की खाल उतार लेंगे। क्या मतलब? खाल उतार देने का मतलब ये है कि आसमान को नंगा कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जो गैब की चीज़ें तुम्हारे सामने ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी हर चीज़ जो गैब में आज। वइज़ा समाउ कुशितत, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ल जहीमु सुइरत, जहन्नम को दहकाया जाएगा। फिर उसके बाद वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जन्नत को करीब कर दिया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, हर नफ्स देख लेगा, जान लेगा क्या लेके आया है दुनिया से, अच्छाइयाँ लाया, बुराइयाँ लाया। अल्लाह फरमाते हैं फला उक़सिमु बिल कुन्नसिल जवारिल कुन्नस, नहीं नहीं कि मैं कसम खाता हूँ वो सीधे चलने वाले सितारों की, और चलते चलते डूब जाने वाले, पीछे हट जाने वाले, गायब हो जाने वाले सितारों की मैं कसम खाता हूँ। फरमाया वला उक़सिमु बिल कुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअसा वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़सा, मैं कसम खाता हूँ उस रात की जब वो जाने लगती है। क्या मतलब? कसम खा रहा हूँ उस रात की जो मैं जाने लगती है, मतलब क्या हुआ? कसम है जिस तरह रात के बाद सुबह होने वाली है, उसी तरह ये दुनिया ख़त्म होने के बाद एक दूसरी दुनिया कायम होने वाली है। इस पे यकीन कर लो तुम, जिस तरह रात के बाद सुबह होने वाली है, उसी तरह ये दुनिया ख़त्म होकर एक दूसरी दुनिया कायम होने वाली है। वल्लैलि इज़ा असअसा वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स, नहीं मैं कसम खाता हूँ उस सुबह की जो सांस लेके नमूदार होती है। यानी मतलब यह है कि वो दिन इंसाफ का दिन आने वाला है, मैं कसम खा रहा हूँ उसका। इस तरह रात के बाद दिन होता है, उसी तरह एक रात के बाद, इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया बर्पा होने वाली है, और उसी का नाम क़यामत है, उसी का नाम क़यामत है। और कैसे क़यामत बर्पा होगी उसके पूरे तफसीलात अल्लाह कुरान में बताते आए हैं, हर एक जगह फरमाया। इसके बाद वाली सूरत में अल्लाह इन्फ़ितार का लफ्ज़ आता है, इज़ा समाउन फ़तरत, आज जबकि आसमान फट जाएगा। वइज़ल कवाकिबुन तुसरत, सितारे झड़ जाएंगे। देखो आप कैसे कैसे आयत आती है इसमें, क्या अल्लाह ताला मिसाल दिया है कि
یہ سیارے جو گردش کر رہے ہیں ایک دن یہ بکھر جانے والے ہیں، ٹوٹ جانے والے ہیں فرمایا. اور پھر زمین کیا ایک معمولی سی کرہ ہے، بڑے بڑے سیارے جو آسمانوں میں جس وقت گھوم رہے ہیں، جو پھر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا زمین ایک ذرہ ہے، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ایک معمولی ذرہ ہے. ہمارا جو کرہ ارض ہے وہ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار سجرت فجرت. اب یہاں پہ فرمایا کہ جب کہ سمندر کے اندر طغیانی آ جائے گی، سمندر کو چیر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ دے رہے نظام اس کا؟ سمندر اپنے حدود کو پار کرے گا. سمندر کی حد بندی کر کے اللہ تعالیٰ رکھے. آپ کبھی سمندر کے کنارے جائیے، ٹھہریے کبھی شام کے وقت میں، کیسی بڑی بڑی پہاڑوں جیسی موجیں آتی ہیں، پہاڑوں جیسی موجیں آتی ہیں، اور زمین پہ آ کے اپنا سر پٹک کے واپس چلے جاتے. ہاں، کوئی بڑی دیوار نہیں ہے، کوئی ڈیم بنا ہوا نہیں ہے، وہ آتی ہیں پھر اس کے بعد اپنا سر پٹک کے واپس چلی جاتی ہیں. دیکھنے ایسی ہے کہ بہت بڑا طوفان، پھر واپس. کیا ہے یہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حکم ہے، آج تمہاری حد یہیں پہ ہے، تم اپنا سر پٹک کے واپس چلے جاؤ، لیکن قیامت کا جب دن ہوگا کہ تم کو آزادی دی جائے گی، تم زمین کو چیر کے نکل جاؤ گے، اور پوری زمین جناب عالی سمندر کے اندر ڈوب جائے گی، ختم. کون سی چیز روک رہی سمندر کے ان موجوں کو؟ لیکن نہیں، اللہ ایک دن آنے والا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تھمی ہوئی ہے وہ موجیں اور آ کے واپس جا رہی ہے. ایک دن وہ آ کے واپس نہیں جائیں گی، بلکہ طوفان کی شکل اختیار کر لیں گی. جیسے ابھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا چھوٹا سا مزہ چکھاتے رہتے ہیں، جیسے سونامی آیا تھا آپ کے پاس، چھوٹے چھوٹے ایسے ٹیسٹ دیتے رہتے ہیں تاکہ بڑے زلزلے کے لیے تم تیار رہو. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کے اندر سے تمہیں اکھاڑ دیا جائے گا، نکالا جائے گا. یہ سب قیامت کی آیات. اللہ قرآن میں تفصیل سے اس کو بتاتے ہیں قیامت کیا ہے، کیسے ہوگی. اللہ سورہ ایک چھوٹی سی زلزال نازل ہوئی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین کو پورے طاقت اور قوت کے ساتھ جھٹکا دیا جائے گا، زمین کو پورے طاقت اور قوت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا جائے گا. کیا چیز باقی رہیں گی؟ جب ایک معمولی 1 منٹ کا جناب علی زلزلہ آتا ہے، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسے آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزال اسی سے زلزلے ہیں. سوچیے آپ، ایک ایسا زلزلہ، آخری زلزلہ. یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں وہ بڑے زلزلے کی یاد دلانے کے لیے. کہیں اخبارات آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنے زلزلے، کہاں کتنی تباہیاں مچی اور کیا قوت سے آئے. ہاں، کہیں سیکنڈوں کے ہے تو کہیں منٹوں کے ہے، وہ سیکنڈ اور منٹوں کے اندر 1 منٹ 2 منٹ کا زلزلہ کہیں آ گیا تو بڑے سے بڑا شہر کے شہر پورے کے پورے پیوندے قات کر دیے گئے، زمین کے اندر اتار دیے گئے. ایسا محسوس ہوا کہ یہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں زلزلہ کیا ہے، اور یہ زلزلے کی حیثیت کو اللہ سورہ الحج کے ابتدائی آیات میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، ذرا اس کی طاقت اور قوت کو ذرا سمجھو. اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. کیا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ایک زلزلہ آنے والا ہے، بہت بھیانک زلزلہ، آخری زلزلہ ہے. اور اس زلزلے کے وقت حالات کیسے رہیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونها کل مرضیۃ عما ارضت وتضع کل حمل ذات حمل حملها. اللہ فرماتے ہیں اس دن کی ہیبت اور ہولناکی ہوگی کہ مارے ہیبت کے منظروں کو دیکھ کے ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو پھینک کے بھاگ جائے گی. مارے ہیبت کی اور کتنا ہوگا؟ ایک ماں اور بھی دودھ پلانے والی بچہ
اپنی جان پہ کھیل جائے گی لیکن بچے کو نہیں چھوڑے گی. وہ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں. لیکن اللہ اسی رشتے کو فرمایا یوم ترونہا کل مرضیۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ کے بھاگ جائے گی. یہ کیسا زلزلہ ہو. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، پھر ہر حمل والی عورت مارے ہیبت کے اس کا حمل گر جائے گا. اللہ، کیا بڑا زلزلہ ہوا، کیسے خطرناک موقف ہوگا وہ اس وقت. سوچ رہا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ایسے محسوس ہوگا کہ لوگ ایک نشے میں ہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا. ماں بچے کو چھوڑ کے بھاگ گئی، ایک نشے کی حالت میں اس کا حمل گر گیا. ایک نشہ ہوگا، تم محسوس کرو گے، دیکھو گے ایک نشے میں ہے لوگ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب شدید شروع ہو جائے گا. قیامت، یوم القیامہ، قیامت کا دن، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے سورہ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً. کیا الفاظ استعمال کیا قرآن اللہ نے. فرمایا کہ یہ زمین اور بڑے بڑے زمین کے جو پہاڑوں کو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی ٹائم وقت واحد میں اٹھا کے پٹک دیا جائے گا، ٹکرایا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی ٹائم چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ایک نام کے ساتھ سورت آئی، سورہ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ قیامت ہونے والی ہے اور کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ آنا ہے. تم جھٹلاؤ نہ مانو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہونی ہے، ہوں گی کسی بھی طرح. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اور کئی لوگوں کو صلاح تہس و بالا کر دیا جائے گا. اذا رجت الارض رجا، اللہ فرماتے ہیں زمین کو اس وقت تھرا جائے گی، کانپنا شروع کر دے گی زمین. وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو جو نا ریزہ ریزہ چکنا چورا کر دیا جائے گا. کانت ہباء منبثا، اور جتنے پہاڑ فرمائے گرد و غبار کی طرح ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ قیامت کے مناظر قرآن میں آ رہے ہیں بالراست. پوچھتے ہیں نا تم قیامت کب آنے والی ہے؟ قیامت پہ یقین نہیں ہے، قیامت پہ ایمان نہیں ہے. اللہ بتا رہے ہیں، اللہ بنانے والا بولا ایک دن ہم ختم کرنے والے ہیں دنیا کو، لیکن پھر بھی تم کو ڈاؤٹ ہے، پھر بھی تم کو شک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سنو یہ قیامت کیسے برپا ہوگی، اس دنیا کو کیسے ہم ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تم جانتے ہو کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، وہ کان پھوڑ دینے والی آواز کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ایک دھماکہ ایسا ہوگا کہ اتنی آواز ہوگی کہ انسانوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ جو کان دیا ہے وہ کسی حد تک آواز کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ آواز ہو گئی تو کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں. قیامت کی آواز ایسی ہوگی، اتنی خوفناک ہوگی کہ انسان کے کان کے پردے پڑ جائیں گے. فرمانا القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور ہمارے ہیبت کے انسانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی گرما کے اندر جنابی ایک لائٹ ہوتی ہے، وہاں پہ پرندے منڈلاتے رہتے ہیں جسے پروانے کہتے ہیں، بالکل انسان اس طرح بکھر جائے گا. القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اب یہ بڑے بڑے پہاڑ دکھ رہے ہیں جو ہمالیہ جیسے، ان کی حالت کیا ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ روئی کے جو ریشے ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھیے کہ روئی بنانے والا جو گدے بنانے والا آتا ہے، گدا بنا کے روئی کے اوپر جو مارتا ہے اس کے ریشے ہوا میں اڑتے ہیں، ہے نا. اللہ وہی تمثیل استعمال کیا کہ کہے گا اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ ہوا میں ایسا اڑنا شروع ہو جائیں گے جس طرح دھنکی ہوئی اون کے پرزے اس کے ذرے ہوا میں اڑتے ہیں، کاغذ کے پرزوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں
سوالات کیے کچھ لوگوں نے. دیکھیے یہ ایک بات کیونکہ سائنس آج کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آسمان پھٹ جائیں گا, چاند بے نور ہو جائیں گا, بہت سارے ایسے تمثیلات آئے. اس کے بعد عربوں نے یہ پوچھا یہ چاند پھٹ جائیں گا, سورج پھٹ جائیں گا, سورج گر جائیں گا, ستارے بکھر جائیں گے, ستارے گر جائیں گے, جھڑ جائیں گے. یہ سب سن کے عرب کیا پوچھے معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ مکہ جو ہے پہاڑیوں کے اندر گھرا ہوا ہے, چاروں طرف سے پہاڑی علاقہ ہے. اسی طرح مدینے کو بھی جائیں گے تو وہاں بھی پہاڑی علاقے ہیں پورے. یہ سورج چاند ستارے جھڑ جائیں گے, بکھر جائیں گے, یہ آیت جب اللہ کے نبی سنائے تو اب عربوں کی عقل دیکھے اس زمانے میں کیا بات تھی. وہ پلٹ کے اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے یسألونک عن الجبال, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو پھر یہ پہاڑوں کا کیا ہوئیں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں؟ یعنی اس وقت کے ان کی نالج کے حساب سے چاند سورج ستاروں سے زیادہ طاقتور زیادہ بڑے پہاڑ نظر آ رہے تھے ان کو. دور سے دکھ رہے تو پہاڑ اتنے اتنے ستارے دکھ رہے ہوں. اللہ کے نبی جھڑ جائیں گے ٹھیک ہے, وہ تو چھوٹے چھوٹے کی بات ہے, لیکن اب اس کے بعد بولے بڑے بڑے پہاڑ جو مکہ گھرا ہوا ہے مدینہ. اس کے بعد پوچھتے ہوئے یسألونک عن الجبال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا. تو اللہ فرماتے آپ ہماری طرف سے جواب دیجیے قل ینسفها ربی نسفا, تیرا پروردگار انہیں چورا چورا کر دے گا, گرد و غبار بنا کے ہوا میں اڑا دے گا, بکھیر دے گا. فرمایا فَقُلْ يَنْسِفُ إِلَىٰ رَبِّي نَسْفًا. اور پھر اس کے بعد یہ بات سورہ طٰہٰ میں یا سورہ مریم میں آئی. طٰہٰ میں وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑوں کے متعلق یسألونک عن الجبال, پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں. فرمایا فَقُلْ, آپ کہہ دیجئے فَقُلْ يَذَرُوهَا رَبِّي نَسْفًا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا. اور لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا عِمْتًا, کوئی اونچ کوئی نیچ نہیں بلکہ چٹیل میدان اللہ تعالیٰ ان کو بنا کے چھوڑ دے گا. دنیا کے اندر دنیا کی زمین پہ کوئی اونچ نہیں, کوئی نیچ نہیں, کوئی ٹیلا نہیں, کوئی پہاڑ نہیں, کوئی سمندر نہیں, کوئی تالاب نہیں. بالکل اللہ فرماتے ہیں وہ بالکل ایک رن وے کی طرح ہو جائے گا, جیسا پلے گراؤنڈ ہوتا ہے اس طرح چٹیل میدان بنا کے رکھ دے گا. پھر اس عذاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا سورہ مزمل میں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اگر تم کافرانہ یا ناشکریہ کی زندگی گزارو گے اللہ کے معاملے میں, وَكَيْفَ تَتَّقُونَ, پس تم کیسے بچو گے اس دن کے عذاب سے. ان کفرتم, اگر کہ تم نے کفر کیا ہے یا ناشکری کی اپنے رب کی, تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے. اس دن کے عذاب کی ہولناکی کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یجعل الولدان شیبا, مارے ہیبت کے چھوٹے بچے کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے. مارے ہیبت کے چھوٹا بچہ ایسی ہیبت کھا جائے کہ بال سفید ہو جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا. کانا وعدہ مفعولا, یہ تیرے رب کا وعدہ ہے, یہ ہو کے رہے گا. جیسے سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علیہ انا کننا فاعلین. جو آسمان اتنا بڑا آپ کو دکھ رہا, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو کاغذ کے ٹاؤ کی طرح لپٹ دیں گے. جس طرح تم کاغذ کو لپٹتے ہو نا کسی تحریر کے, اس طرح ہم لپٹ دیں گے. فرمایا کہ اللہ کی قدرت اللہ فرماتے ہیں. قیامت اور کیسے برپا ہوگی قیامت, یہ تو اللہ تعالیٰ ڈیٹیل دیا. پھر اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ بتایا سورہ النحل کے اندر. بڑی اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ جو بات یہاں پہ اللہ فرماتے, غور کیجئے آپ. وما امر الساعۃ کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. قیامت دنیا کے نظام کو ختم کر دینا, آسمانوں کو پھاڑ دینا, پہاڑوں کو گرد و غرات بنا کے اٹھا دینا, سمندروں کو ختم کر دینا. اللہ فرماتے ہیں اس پورے دنیا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حکم ایسا ہوگا, انسان پلک مارنے میں جتنا ٹائم لیتا ہے اس سے بھی کم ٹائم کے اندر ہم پورے دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے. کیا فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. کلمح البصر, کلمح البصر کے معنی صرف اتنا عربی میں, اس کے کہتے ہیں کلمح البصر. اس کو
پلک جھپکنے کو. اب اقرب کے معنی اس سے بھی کم ٹائم میں. کیا فرمایا اللہ؟ اس پورے دنیا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں. اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ تم پلک مارنے میں جتنا ٹائم وقت لیتے ہو اس سے بھی کم وقت کے اندر ہمیں دنیا کے نظام کو ختم کر دی, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک ایسا کرنے کے اوپر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. وہ اللہ ہے. یوم القیامہ اللہ فرماتے ہیں قیامت برپا ہوگی. کیسے قیامت کا کیا ذکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نازعات کے اندر فَإِذَا جَاءَتُ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, سب سے بڑی آفت والی دن آنے والی ہے. سب سے بڑی آفت کا دن آنے والا ہے. طامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی, انسان جو کچھ بھی دنیا کے اندر کما کے آیا, محنت کر کے وہ سب اس کے سامنے اللہ لا کے رکھ دے گا. ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری, دیکھنے والوں کے لیے جو دوزخ میں جانے والے ہیں اعمال کے اعتبار سے دوزخ ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. دیکھو اب تم کو یہاں جانا ہے. لمن یری وبرزت الجحیم لمن یری. اس کے بعد آگے چل اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کے اندر فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتے جو دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارا, کیسی؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوا. اما من خاف مقام ربی, مجھے اللہ کے پاس جا کے ایک دن ٹھہرنا ہے حساب کے لیے, ڈر کے زندگی گزارا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے اوپر لگام لگایا, کنٹرول کیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اللہ فرماتے ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے, جنت میں ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کے برخلاف جو آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا, قیامت وغیرہ سب بیکار باتیں ہیں. ارے کہاں یار, کروڑوں سال ہو گئے دنیا پر کہ اب تک کچھ نہیں, اب وہ طاقتیں دیوانے یہ بولنے والے ایسا مذاق اڑاتے رہا. اور ایک دن جب آ گیا اللہ فرماتے ہیں اما تغا کی زندگی گزارا, باغیانی زندگی گزارا, سرکشی کی زندگی گزارا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کبھی پرواہ نہیں کیا, منمانی کرتے رہا. وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ, اور ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی جلتی ہوئی آگ ہے, اس میں ڈالے جائیں گے. قیامت کا دن جو آ رہا ہے, قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں. دیکھو غور کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا ایک ہی ایک دن. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں فرمایا یستعجل بہ الذین لا یؤمنون بہا, قیامت کی جلدی وہ لوگ مچاتے ہیں جن کو یقین نہیں ہے کب آئیں گی کب آئیں گی. والذین آمنوا مشفقون منہا, جو ایمان رکھتے ہیں جن کو یقین اور اس سے ڈرتے ہیں. ویعلمون انہا الحق, اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے, وہ حق ہے, اٹل ہے, ہونے والی ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید, خبردار اے انسانوں اپنے کان کھول کے اس بات کو سن لو, جو لوگ قیامت کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ دور کی گمراہی میں جا کے پڑے ہوئے حق کے معاملے میں. ہے کی نہیں کی, ہوتی کی نہیں کی, دیکھا جائیں گا, سمجھ میں آ رہا. یہ ہے کی نہیں کی, یہ ڈاوک ڈول کا جو عقیدہ ہے, یہ جو گڈ مٹ کا جو معاملہ ہے, اسی لیے قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے. اب یہ ساری آیات کچھ بھی نہیں, قرآن مجید میں بہت سی تفصیل سے آپ کو جو ہے نا اس معاملات میں اللہ کے احکامات ملیں گے کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت کا دن ہے, اور اس دن کے متعلق کیا ہونے والا, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گے. تو کیوں قیامت آنے والی ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں انما توعدون لصادق, انما توعدون لصادق, ہم جس کا وعدہ تم سے کر رہے ہیں قیامت کا وہ سچا ہے, ہونے والا ہے. اور ایک بات سن لو, اور کیا ہے, وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ یقیناً ملنے والا ہے. غافل مت ہو جاؤ, بھول بھلیوں میں مت پڑو. انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, دین کے معنی جزا اور سزا کے ہے. یقیناً تمہارے اعمال اور تمہاری بد کرداریاں
جتنے بھی ہے ان سب کا حساب اور کتاب کے بعد تم کو وہاں پہ اس کی جزا یا سزا ملنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور کیجیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یستعجل بہ الذین، تم جلدی کرتے تھے نا اس کا، تمہارے سامنے ہے الواقع۔ کبھی تو یہ پوچھتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، جب دھمکی دی جا رہی، ڈرایا جا رہا دیکھو تمہارے اعمال کی گرفت ہونے والی، تم کا حساب اور کتاب دینا ہے، تو یہ مذاق میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ یسألون ایان یوم الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی قرآن کی باتیں کرنے والے، اللہ کی باتیں، اس قسم کی جب باتیں کریں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ مذاق اڑانے والے یا پھر نہیں یقین کرتے، کب آئیں گا وہ؟ یسألون ایان یوم الدین، یوم الدین کے معنی وہ جزا کا دن، بدلے کا دن۔ تم بول رہے نا ہم برے اعمال، دیکھو ہم کتنے قتل کر رہے ہیں، کتنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، پھر بھی کھا پی کے مست ہیں۔ ہاں، تم اللہ کی بات کرنے والے تم پریشان ہیں، ہم تو تم سے اچھے ہیں۔ کہاں ہے وہ سب؟ یسألون ایان یوم الدین، کب آئے گا وہ دن؟ اللہ فرماتے آئے گا مت پوچھو، یومہم علی النار یفتنون، آئے گا مت پوچھو، وہ دن تو آنے والا ہے، اس دن تو تم کو جہنم کی آگ کے اوپر بھونا جائے گا، تپایا جائے گا تمہیں۔ پوچھ رہے تم اتنے بدماشیاں کر کے، اتنے مکاریاں کر کے، اتنے خون خرابہ کر کے، اتنے فساد کر کے، پھر پوچھ رہے ہیں کب آئیں گا؟ تم کو ذرا بھی احساس نہیں ہے گناہ کا، ذرا بھی احساس نہیں ہے اپنے ظلم کا، الٹا تم اتنے جری ہو گئے کہ پوچھ رہے ہیں تم الٹا۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہو تم۔ ارے تمہیں تو اتنا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اللہ میں جو گناہ اور پاپ کیا ہوں اس کا کیسا اس کے توبہ ہو جائے گا، کیسا معاف، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اس کی بجائے تو تم شیر بنے ہوئے، اکڑے ہوئے، اور پوچھے کب آئیں گا۔ اللہ فرماتے کب آئیں گا مت پوچھو، یومہم علی النار یفتنون، آئیں گا نہیں، جس دن آئیں گا اس دن ڈائریکٹ تم کو جہنم کے آگ کے تپایا جائے گا۔ جس طرح سونے اور چاندی کو تپایا جاتا ہے اس طرح تمہیں تپایا جائے گا دوزخ کی آگ کے اوپر، بھونا جائے گا تمہیں، اور اس کو خود کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم تستعجلون، یہ وہ فتنہ ہے جو دنیا میں تم مچا رہے تھے، اب اس فتنے کا عذاب ہے یہ دوزخ کی آگ، تم چکتے رہو، کوئی تم کو یہاں بچانے والا نہیں ہے، تمہاری دولت، تمہاری ریاست، تمہاری وہ سب چلے گئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما سورہ ذاریات میں، وَإِن كُلِّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ عَدَّهُمْ اللہ وَأَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ اور مریم میں اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمانوں میں جتنے مخلوقات ہیں ہمارے سامنے غلام بن کے آئیں گے، کوئی کسی کے پاس ساز و سامان نہیں ہوگا، إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایک کو گن رکھا ہے، ایک ایک کو، ایک ایک کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، اور ہم نے سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، سب کو ہم نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ایک ایک قیامت کی دن ہمارے سامنے حساب کے لیے لایا جائے گا، ہمارے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یوم القیامہ، وہ عذاب۔ اور آج یہ پوچھ رہا انسان کب آئے گا، لیکن جب خبروں سے اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا تو اچھا تھا، یہ کئی کو زندگی ملی، آج حساب دینا ہے میرے کو، مٹی ہو گیا تو اچھا تھا، لیکن آج اٹھ گئے، اب حساب اور کتاب کے لیے ٹھہر گئے، اب کیسا ہوگا اس کا؟ یوم القیامہ، وہ دن آنے والا ہے۔ قرآن بہت تفصیل سے اس کو بتایا ہے، بہت تفصیل سے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ عبادات کے طور و طریقے آپ کو قرآن میں نہیں، وہ تو حدیث اور شریعت میں ملیں گے، لیکن جنت اور دوزخ کی تفصیلات قرآن میں ملیں گے، آپ کو بہت تفصیل سے ملیں گی۔ اور خاص طور پہ مکی جو صورتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، مکی دور میں 13 سال تک جو آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں وہ سب کے سب جناب آخرت سے متعلق ہے، احکامات کچھ نہیں۔ نماز بھی آخری سال میں فرض ہوئی مکے کے، روزے مدینے میں جانے کے بعد، حج مدینے میں جانے کے بعد، بہت ساری حلال حرام کی چیزیں مدینے میں جانے کے بعد، بہت ساری شرعی احکامات وہ سب مدینے میں جانے کے بعد، لیکن مکی زندگی کے اندر صرف دوزخ جہنم، جنت دوزخ، جنت دوزخ، قیامت، اسی کے اوپر آیات نازل ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنی کتاب میں جنت اور جہنم کی آیات کو نازل کیا. جنت کیا ہے، اللہ کی نعمتیں کیا ہے بتایا، پھر اس کے بعد دوزخ کیا ہے، وہاں کی ہولنائی کیا ہے، وہاں کی سزا کیا، یہ بتایا. اگر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ سے پہلے اگر احکامات کے نازل کر دیتا، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، فلاں، انسان عمل نہیں کرتے تھے. اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان آیات کو نازل کیا کہ اس کے اندر انجام بتایا گیا. پہلے انجام، پھر بعد میں احکامات. یہ حکمت عملی ہے. اسی لیے ایمان صحیح ہونا، آخرت صحیح ہونا. آج ہمارے پاس احکامات کی بہت تفصیل ہے، لیکن آخرت کی تفصیل نہیں ہے. آج غسل کے مسائل، طہارت کے مسائل، نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ سب ہے اور جاننا ایک مسلمان کو ضروری ہے. لیکن اصل جو جنت اور دوزخ کی جو تفصیلات ہیں، جو دین کی اصل جو کھڑی ہوئی ہے، اس کی نہیں ہے. خالی جنت بول دیے. کیا ہے جنت آخر؟ اتنا ہی معلوم مسلمان کو جنت ہے کیا، کیا ڈیٹیل ہے اس کے، کیا تفصیلات ہیں اس کے. بہت تھوڑا نہیں، بہت تفصیل کے قرآن میں. اسی طرح دوزخ کے تفصیلات کیا ہے، وہاں کا رہن سہن کیا ہے، وہاں کا کھانا پینا کیا ہے، وہاں کی زندگی کیسی ہے، اس کے تفصیلات. یہ دو چیزیں اگر سامنے رہے. اسی لیے نبی کا مشن کیا تھا؟ بشیروں و نذیرا. بشیر اور نذیر. بشیر کے معنی خوشخبری دینا، یعنی جنت کی خوشخبری، جنت کی نعمتیں بتانا. نذیرہ کے معنی ڈرانا، دوزخ کی آگ سے ڈرانا. اللہ خود بھی فرما انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کے قریب آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے، متنبع کر دیا ہے، وارننگ دے دی ہے. ایک عذاب آنے والا بہت قریب ہے. وہ عذاب، یہی ہے اصل قرآن کی حکمت دعوت اور تبلیغ کی بھی. سب سے پہلے انسانوں کے سامنے موت کے بعد کی زندگی کیوں رکھو. اسے مرنا ہے. مرنا ہے تو ہر انسان جانتا. مرنے کے معاملے میں جو جناب علی کوئی بھی کافر نہیں ہے. مرنے کے معاملے میں سب مسلمان ہی چاہیے. مسلمان کے معنی حق بات کو ماننے والا. اس اعتبار سے کافر بھی ہے تو انہیں موت کو مانتا حق ہے بول کے، اس حد تک انہیں مسلمان ہے معلوم. انکار تو نہیں کر رہا نا انہیں. تو یہاں تک موت کے معاملے میں تک سب مسلمان ہے. موت کے بعد کی زندگی کے معاملے میں کافر ہو رہا انہیں نہیں مان کے، اور مرنے کے بعد سے مسلمان موت کے بعد کی زندگی کو بھی مان رہا انہیں، اسی لیے مسلمان ہے. اور ایک کافر بھی ہے تو موت کو مان رہا انہیں. موت ہے بھائی، انکار کہاں ہے؟ انکار تو نہیں کر رہا. انکار کرنے والا کافر، انہیں کافر ہی نہیں. موت کے معاملے انہیں بھی مسلمان ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر کے انہیں کافر بن رہا. مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، دوبارہ اس کا انکار بن کے انہیں کافر بن رہا. اور ہم بھی مسلمان اگر موت کے بعد کی زندگی کے متعلق اگر کافرانہ رویہ اختیار کریں تو ہم بھی مسلمان باقی نہیں رہ سکتے. یہ ہے اصل اسلام. اللہ جنت کی طرف بلایا. یہ قرآن میں دو آیات تو مجھے یاد ہے، ایک آل عمران، ایک سورہ الحدید کی. آل عمران میں جنت کے متعلق اللہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. بھاگو دوڑو اس جنت کی طرف جو ایک آسمان 7 زمین کے برابر ہے، اور اس کا اکیلا ایک جنت ہی وارث رہیں گا. اکیلا اونر کہتا 7 زمین ایک آسمان کے برابر، اس کی اکیلے ایک جنتی کی اس کا جو ہے نا وارث رہیں گا انہیں. اور یہ جنت ہم بنائے تیار کیے عدت للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. بھاگو اس جنت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف. یہ تو سورہ آل عمران کی آیت ہے. سورہ حدید میں فرمایا کہ بھاگنا. بھاگنے میں بھی اللہ کیا فرمایا؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھاگنے کے بھی جناب علی رننگ کے بھی لگتے نا، بھاگنے کے گیما ورلڈ لیول کے اوپر کون آگے آتا، وہ پورے جتنے بھی اس کے اندر انبی سب بھاگتے. لیکن ہر بھاگنے والا کیا بولتا ہے؟ اس کو پیچھے کرنا. تو اب وہ دوسری آیت میں ہر بھاگنے والا اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیچھے کرو اس کو، وہ آیت ہے. اور وہاں کیا ہے؟ یا سابقو، بھاگو دوڑو، یا ساریعو، اور وہاں سابقو. بھاگنے میں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش کرو. تم نمبر 1 گریڈ لے کے آؤ. جنت میں اعلیٰ ترین مقام تم کو ملنا، اور جنت کا کپ تم کو ملنا. اور کب ملیں گے؟
بھاگنے والے کو پیچھے کرنا، تم آگے آنا. خالی بھاگے تو نہیں ملتا، پورے بھاگتے اس میں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس کے بعد سب گھروں کو واپس چلے آؤ، کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں؟ بھاگو، مگر بھاگنے بھی پیچھے کرو ذرا. نمبر 1 آنا تم جنت میں. اللہ چاہتے ہیں کہ نمبر 1 آؤ. سابقو، سبقت کرو، آگے بڑھو. ایک تو پھر بھاگو، ایک تو بولا آگے، پیچھے کرو دوسرے کو. یہ جنت اللہ دعوت دے رہے ہیں. اور سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں واللہ یدعو الی دار السلام. اب آپ دیکھیے، یہاں پہ اللہ بول رہا بھاگو اور بھاگو دوڑو، اور وہاں بولا اللہ تعالیٰ ایک دوسرے میں بھاگو، ایک دوسرے کو پیچھے کرو. اور یہاں بولا اللہ میں دعوت دے رہا ہوں تم کو جنت کی، آؤ دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف، یعنی جنت، سلامتی کا گھر. جنت، دوزخ، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل ہمارے دماغوں میں نہیں ہے. معمولی کاڑی کی ڈبی کا چھرکا لگ جا تو کتنی کی دیر تک پریشان رہتے ہیں اپن. وہ دوزخ کی آگ کیسے رہیں گی؟ ہاں، اور کیجیے آپ. وہ دوزخ ایسی دوزخ ہے، کہتے ہیں کہ کئی سورج اس کے اندر چلے جاتے. یہ سورج ہے نا، کئی سورج اس کے اندر چلے جاتے. آج تک بلیک ہول جو اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کیا، کئی سیارے اس کے اندر گھس رہے ہیں، سب چلے جا رہے اس کے اندر، کوئی واپس نہیں آ رہا. بلیک ہول شاید ہو سکتا ہے کہ وہی جہنم ہو، جو بھی جا رہا واپس ہی نہیں آ رہا. کئی سیارے. سوچو وہ آگ معمولی آگ نہیں ہے. اس آگ کا کیا حل ہوگا؟ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال ہو گئے سورج اللہ بنایا ہے، آج تک ٹھنڈا نہیں ہوا، آج تک اس کی گرمی کم نہیں ہوئی. تو اس میں جہنم ہوگی. وہ مقام اللہ فرماتے ہیں. اسی لیے بہت ڈیٹیل دیا اللہ دوزخ کی، اور بہت ڈیٹیل دیا جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ دو چیزیں سامنے لا کے کھڑا کر دیا. انا ہدیناہ النجدین. یہ دو راستے، ایک راستہ دوزخ کو جا رہا، ایک راستہ جنت کو جا رہا. کون سے راستے پہ جاؤ گے؟ اما شاکرا و اما کفورا. ایک تو ناشکری کا راستہ ہے جو دوزخ کی طرف جا رہا، اور ایک تو اللہ کے شکر گزار بندوں کا راستہ ہے جو جنت کو لے کے جا رہا. اللہ بتا رہے ہیں اس کو. یہ سمجھنا ہے مجھ سے، یہ سمجھے تو اسلام آسان ہو جاتا. فتوے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خود ہی آپ چھوڑ دے رہے. بھائی کیسا کہ دکھ رہا، ذرا نہیں، ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا، حرام ہی دکھ رہا یارو. بولتے کب وہ فکر رہے تو، وہ فکر نہیں رہے تو نہیں یارو، فائدے کی چیزیں لے لینا. فتویٰ رہنے چل جاتا. ایسا ہوتا. کب ہوگا وہ؟ سامنے کلیئر یہ نہ یہ دو کلیئر رہے تو انہیں خود بخود بچ کے چلتا، زیادہ پوچھتا نہیں. وہ زیادہ سوالات انہیں کرتا جو بچنا چاہتا، انہیں دنیا کا مفاد حاصل کرنا چاہتا. لہذا گھما پھرا کے کچھ بھی فتویٰ لیو، ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا نہیں. اسی لیے صحابہ کرام کے پاس معاملہ بالکل صاف تھا. فوری سمجھ جاتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، جائز ہے، یہ حرام ہے. ان کا دل، ان کا ضمیر ان کو گواہی دیتا تھا. اور جس ضمیر کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ تو یہاں ہوتا دل میں، اور جس کے دل میں تقویٰ بیٹھ جائے وہ آدمی کو گائیڈ کرتا، ہدایت دیتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. ان اللہ لہادی الذین آمنوا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی مومن ہوتے ہیں، اللہ ان کا خود ہادی بن جاتا ہے، ان کا رہنما بن جاتا ہے. جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو ایک بھری ٹریفک کے سڑک کے اوپر انگلی پکڑ کے پار کرواتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے، حرام بازیوں سے اپنے ہدایت یافتہ بندوں کو پکڑ کے آگے لے کے چلے جائے. لیکن وہ تقویٰ ہونا، تقویٰ ہا ہونا، وہ تقویٰ ہونا تو ہے. پھر وہ نہیں یہ ڈاوک ڈول کا معاملہ ایسا ویسا، ایسا نہیں ہو سکتا اس میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود نبی کو حکم دیا. نبی وہ تو معمولی بات نہیں ہے. اور کیجیے، وہ بھی رسول، آخری نبی. ایک تو سورہ احزاب میں آیت آتی، پہلی آیت شروع ہوتی یا ایھا النبی اتقوا اللہ. اے نبی اللہ سے ڈریے. میرے کو آپ کو بولے تو چل جاتا بھائی، ہم تو سر سے لے کے پیر تک گنہگار ہیں. لیکن رسول، اللہ کا حکم نبی کو، یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اور کافروں کے اور منافقین کی اتباع مت کرو، ان کے طور و طریقے مت اپناؤ. سوچو آپ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں
دنیا کی اکثریت میجورٹی آدمی یہی بولتا آخر شیطان کو نہ بہت آسان طریقہ ہے بھٹکانے کا شیطان کا. وہ کیا ہے؟ اتنے ہے لاکھوں کے آدمی ہیں انہیں بیوقوف تو اکیلا صحیح ہے یہ بول کے چاٹی دیتا شیطان. یہ چاٹی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے فرماتے سورہ انعام کے اندر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین پہ بسنے والوں کی اکثریت کو اگر آپ فالو کرو گے تو سیدھے راستے سے تم بھی بھٹک جاؤ گے. اسی لیے میجورٹی نہیں کوانٹٹی نہیں کوالٹی بولتا اسلام. اسلام کیا کہتا؟ اکثریت اقلیت نہیں. اسلام کہتا کہ حق کیا ہے وہ دیکھو. اتنے لوگ کر رہے نہیں اتنی بڑی میجورٹی کر رہی نہیں ایسا نہیں. اور کھیچئے آپ اللہ فرماتا ہے نبی کو یعنی اس کی افادیت کیا ہے اس کی سنگینیت کیا ہے. یعنی انسان کا دماغ جو ہے نا شیطان جو بھٹکاتا ہے نا یہ میجورٹی کی جگہ بھٹکا. اتنے لوگ جا رہے ہیں اتنے لوگ کر رہے ہیں. کئی ایسے ہمارے بھائی ہے بھٹک گئے لوگوں کو دیکھ کے ارے اتنے لوگ جا رہے ہیں. اور کئی سے ایسے غلط عقیدے میں ہمارے پاس ایسے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں کہیں پہ وہ مشرکانہ عقائد پہ جاتے ہیں کہ بھائی بیمار ارے اتنے لوگ جا کے آ رہے ہیں بھائی کیا بیوقوف ہے ہم بھی جائیں گے وہاں پہ کچھ منکی آئیں گے بیماری نہیں ہویں گی فلاں نہیں ہویں گی. اتنے لوگ جا رہے اس کے اندر اب شیطان وہ بھی بتاتا یہ ڈاکٹر بھی ہے انجینئر بھی ہے انہیں سائنٹسٹ بھی ہے بہت بڑا یہ دیکھ تو اس سے ہے تو ان پڑھ ہے نہ رہے اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لے جا رہے ہیں. اور پھر بتاتا اتنے بڑے بڑے داڑیاں والے ہیں نا وہاں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لے رکھتا پوری پکچر لا کے آپ کو پورا مطمئن کر دیتا نہیں یہ سب جو کر رہے صحیح ہے میں بھی جا رہا ہوں. اب اس کے بعد شیطان کامیاب ہو جاتا چلو اور ایک بڑھ گیا میجورٹی میں ایک ووٹ اور مل گیا اس کو. یہ شیطان کا کام ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان جو بات کہا وہ کیا تھی وَلَأُزَيِّنَنَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا. دنیا میں جتنے بھی ان کے کردوت اعمال ہیں میں خوشنما بنا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا. نکلیں گے نہ میری چکر سے پھنس جائیں گے جال میں اور دنیا کے سامنے رکھ کے جالا ڈالوں گا. دیکھ لوگوں کو دیکھ کیسا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھ ذرا تو کیا ہے. یہ ساری جالیں ہیں یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں. اور شیطان یہ وعدہ کرا نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ہے. اور وہاں پہ ایک دفعہ سورہ اعراف میں فرمایا اے پروردگار میں تیرے بندوں کے آگے سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا الی صراطک المستقیم. سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا ان کو بھٹکاؤں گا. ولا تجد اکثرهم من الشاکرین. اور تو اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا. اور کیسے گھما کے بھٹکاؤں گا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم من الشاکرین. ان کے آزو سے آگے بھٹکاؤں گا بازو سے آگے بھٹکاؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے چاروں طرف سے سنبھلنے نہیں دوں گا ان کو. ہر اینگل سے گمراہ کروں گا ہر طریقے سے گمراہ کروں گا ہر طریقے سے جال ڈالوں گا اور سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا اور تو اپنی اکثریت کو ناشکرا پائے گا. آئے گا ہر طریقے سے ہم کو بھٹکا رہا کہیں وہ کہیں یہ فلاں آخرت فراموشی ہو گئی. آخرت کا تصور باقی نہیں رہا صرف نام کا مسلمان نام کا عقیدہ رہ گیا. اللہ کی عدالت پہ بھروسہ نہیں رہا. یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس ہے. اسی لیے سب سے زیادہ یقینی کیفیت پیدا ہونا بہت ضروری ہے اصلاح کے لیے. تو اسی لیے اس یقینی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہے فکر آخرت ایمان بالآخرت و بالآخرت ہم یوقنون. اب یہ بات یہاں تک آ گئی آپ کے پاس یوم القیامہ. اب پھر یوم القیامت کے بعد کیا ہوں گی یہ بھی سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ وہی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ یسألونک عن الجبال قل ینسف ربی نسفا. اس کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. تم نے کیا سمجھ رکھا تھا دنیا میں تم کو یہ دعویٰ زام تھا یہ سب بیکار ہے قیامت آ گئی نا. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. اب اسی حالت میں تمہارے سامنے آئے جیسا پہلی مرتبہ تم اکیلے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ابھی بھی اکیلے ہمارے سامنے ٹھہرنا ہے کوئی تمہارا نام نہیں.
ساتھی نہیں. یہ ساری بات قیامت کا جب دن آئے گا وہ رشتے ناتے نہیں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وابیہ لکل امرئ منہم شأن یغنی. اس دن تو یہ حالت ہوگی کہ جناب علی باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں باپ بھائی بھائی سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے بھاگے گا, کسی کا کوئی پرسہ نہیں, سب بھاگ بھاگ. یوم یفر المرء من اخیہ, ہر آدمی بھائی بھائی سے بھاگے گا. وہ امی ہی ماں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا, ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. وہ ابھی ہی باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا, وہ بنی ہی بیٹا باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے. کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر انسان ہر نفس اپنے میں پریشان رہے گا, کیا ہوئیں گا کیا ہوئیں گا کیا ہوئیں گا. قیامت کا دن جب آئے گا پھر اس کے بعد پورے انسانوں کو اکٹھا یوم الحشر, اللہ کی عدالت, حساب کتاب. یہ بھی اس کا ایک دوسری منزل ہے. وہ انشاءاللہ ہم آنے والے جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا زندگی دیا تو پھر آپ سے ملاقات ہو جائیں گی. یقین آخرت, فکر آخرت پیدا کرنا اصل مقصود ہے دنیا نے. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والے اس کو چھوڑ چکے ہو. وتذرون الآخرہ, آخرت کو چھوڑ چکے ہو. وتحبون العاجلہ, اور ختم ہونے والی زندگی کو سے تم محبت کر رہے ہو. قرآن بہت بولا, اس کو بہت بولا قرآن اس بارے میں, اور اسی سے غافل ہے. اسی سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پہ آخرت کی زندگی کے معاملے میں ہمارے ذہن و دماغ میں نفس و شیطان کی طرف سے جتنے بھی شک و شبہات ہے اللہ اس کو تو دور فرما دے, اور ہمارا ایمان بالآخرت کو یقینی کیفیت پہ پیدا فرما دے, تبدیل کر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.